بلی کی بچہ دانی ختم کرا سکتے ہیں؟ میری ایک بلی ہے، میں گھر میں گندگی کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں، کیا میں اس غرض سے اس کا ایسا آپریشن کرا سکتا ہوں کہ اس کے کبھی بچے پیدا نہ ہوں؟ امان ساجد کراچی سے۔ جی امان بھائی، کرا سکتے ہیں۔ جانور میں اس طرح کے اپنے فائدے کے لیے اس قسم کے تصرفات وہ تغییر خلق اللہ ہونے کے باوجود جائز ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کب کہیں گے؟ جب رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر جاتے جاتے پڑھا جائے یا سجدے میں جانے کے بعد پڑھا جائے گا؟ فضل سبحان، اصل میں لفظ ہے صحبان لیکن لوگوں نے سبحان بنا دیا اس کو، چلیں اب سبحان ہی صحیح۔ فضل سبحان ابو ظہبی سے، جناب جاتے جاتے پڑھا جائے گا، جب آپ رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں نا تو اس کے دوران پڑھیں گے۔ امام نماز سے پہلے کیا نیت کرے گا؟ اگر امامت کرنی پڑ جائے تو اس کی نیت بھی منفرد کی طرح کی جائے گی۔ فضل سبحان ابو ظہبی سے، نہیں جی وہ امامت کی بھی نیت کرے گا، دل میں یہ نیت کرے گا کہ میں ان سب لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، تو اس سے امامت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اس نے نیت نہیں بھی کی تو پیچھے والے لوگوں کو اقتداء کا ثواب تو ملے گا، اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نیت کرے، کیونکہ پھر جہری نمازوں میں اس پر جہر واجب ہوگا اگر امامت کی نیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو پھر جہر جائز نہیں اس کے لیے۔ دکان کی سیکیورٹی پر زکوٰۃ کا حکم، دکان کی سیکیورٹی جو کہ 2 لاکھ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ عبد الغفور خان، جی واجب ہے، آپ نے سیکیورٹی رکھوائی ہے کسی کے پاس تو آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن آپ کے پاس کسی نے سیکیورٹی رکھوائی ہے تو پھر آپ پر نہیں ہے، جس نے رکھوائی ہے چونکہ یہ پیسے اس کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ 10 سال بعد قرض واپس لیا تو ویلیو بڑھنے کے پیسے لے سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کو مثلا 1 لاکھ قرضہ دیا، 10 سال بعد جب پیسے واپس ملے تو اس کی ویلیو 80,000 روپے کے برابر تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، 10 لاکھ کی ویلیو 80 کے برابر، اچھا 1 لاکھ کی ویلیو 80,000 کے برابر، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، 1 لاکھ کی ویلیو تو 10 سال کے بعد 5 روپے کے برابر نہیں ہوگی میرا خیال ہے۔ خیر، اب اگر اس شخص سے سود یعنی 1 لاکھ سے زائد رقم نہیں لیتے تو اس میں میرا نقصان ہے، کیا اس صورت میں اضافہ یعنی 1 لاکھ سے زائد رقم لینا جائز ہوگا؟ اگر جائز نہیں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ محمد سفیان ندوی دہلی سے، ندوہ سے ہونا چاہیے آپ کو، دہلی سے آپ ندوی ہیں۔ خیر، تو دیکھیں اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، آپ کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اگر یہ پیسے بڑھ جاتے، آپ خود سوچیں، کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی اور تو کیا یہ آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ اپنے پیسے کم کر کے لیں؟ تو ظاہر ہے کم کر کے نہیں لینے تو اب بڑھا کے بھی نہیں لے سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس زمانے میں جب آپ کسی کو قرضہ دیں یا دین کا معاملہ کریں لانگ ٹرم کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے، تو پھر اس میں آپ گولڈ میں قرضہ دیں۔ اگر آپ ان کو 1 لاکھ کا سونا دے دیتے اس وقت تو پھر 10 سال کے بعد وہ سونا واپس لیتے یا سونے کی ویلیو کی بقدر رقم واپس لے لیتے جو زیادہ ہوتی۔ تو اس لیے جب لمبے عرصے کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو پھر گولڈ میں قرضہ دینا چاہیے، بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے بھی کسی کو قرضہ دیں تو گولڈ میں ہی دیں، کیونکہ وہ واپس لمبے عرصے کے بعد ہی کرے گا۔ آج کل آپ کے 25,000 روپے ابھی تک نہیں ادا ہوئے نا؟ ہاں دیکھو، یہ جو ہمارے کیمرے کی ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ونس اپون اے ٹائم کسی کو 25,000 روپے دیے تھے قرضے کے لیے، میں نے کہا لکھوا لو گے واپس نہیں کرے گا وہ، تو کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 1 سال ہو گیا، یہ ہمارے کیمرہ مین کا 25,000 نہیں ملے، اور یہ 25 سال کے بعد شاید ان کو 25,000 مل جائیں جو 25 روپے کے برابر بھی نہیں، تو یہ 25,000 کا گولڈ دے دیتے نا تو فائدے میں رہتے۔ پوچھتے ہیں کہ جی کیا قربانی کرنے والے جانور کو خود جانور ذبح کرنا بھی ہے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی مسلمان جانور ذبح کر دے گا جانور جائے گا، البتہ اتنا خیال ضرور کیا کریں کہ نیک آدمی سے ذبح کروائیں گے تو اس کی برکت ہوگی، اور کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو جتنے اخلاص سے اللہ کا نام لے گا اور اس کے انسان کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے کہ کس سے ذبح کروا۔ عام طور پہ لوگ کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ ذبح کر دو، وہ اگر مسلمان ہے تو بھی ٹھیک ہے، ذبح بہرحال ہو جائے گا، لیکن کوشش کیا کریں خود جانور ذبح کیا کریں سب سے پہلی بات تو، کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی پہ تو خود اللہ کے سامنے جانور خود نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے یا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گردن کے بجائے کان کاٹ دیں، تو پھر کسی اور سے کروا دیں، کوئی محلے کے امام صاحب ہوں یا کوئی بزرگ ہو نیک ہو ان سے کروا دیں، یا وہ جو قصائی ہے وہ بھی مسلمان ہے اس سے بھی کرا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کل جانور کی 4 رگیں جو کاٹی تو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا صرف 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا ہے۔ قصائی حضرات یہ کرتے ہیں، اسپیڈ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کئی گائے گرانی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے گائے کی ڈاکٹرز جو ہیں
ان کے پاس اور بھی بچے ولادت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہی ہوتی، اور ادھر چھری چاپڑ لیا اور خاتون کا پیٹ کاٹ کے بچہ باہر نکالا، چل اس کو سیتے رہو بیٹھ کے، میں دوسرے پیشنٹ دیکھنے جا رہی ہوں۔ اس طرح بعض ہسپتالوں میں بعض ڈاکٹرز کرتے، تو بالکل یہی حساب کتاب قصائی حضرات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 4 رگیں کاٹتے ہیں، تو جانور کو تڑپنے میں ٹائم لگتا ہے، بلڈ نکلتا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں یار بہت ٹائم ہے، تو وہ گلے میں چھرے میں گلا جو ہے نا یہاں سے ایسے اس کی وہ پیچھے والی جو نس ہے وہ کاٹ دیتے، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا تو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت۔ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پہلی بات، سنت کے خلاف ذبح کیا آپ نے، حلال تو رہے گا، وہ حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن سنت کا۔ دوسرا، ذبح کرنے کا ایک بڑا مقصد تھا جانور کا خون اچھی طرح جسم سے نکل، بلیڈنگ صحیح طور پر نہیں ہوتی تو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، بیماریاں کا ذریعہ بنتا ہے، خون ویسے بھی ایک ناپاک چیز، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو، تھوڑی دیر تڑپنے دو اس کو، اس سے بلیڈنگ سارا خون اس کا باڈی سے باہر نکل جائے گا، گوشت بالکل صاف ہو جائے، تو یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر قصائی سے ہی ذبح کروانا ہے تو اس کو بولیں کہ بھائی جان 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو، اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر قصائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا، جس کھونٹے سے آپ نے باندھا ہوا تھا اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے وہ قصائی اور وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، تو اسی کھونٹے سے آپ معذرت کے ساتھ اس قصائی کو بولیں بھائی تم بس 4 رگیں کاٹ کے تم گائے کی جگہ آ جاؤ، اور ہم گائے پہ ہیں اس وقت، تو اس طرح سے کر امید ہے کچھ فائدہ ہو۔ اچھا بھائی، قربانی کی کھال کہاں استعمال کریں؟ عادل حسین کشمیر سے، قربانی کی کھال کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ قربانی کی کھال خود بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی، مالدار کو بھی ہر طرح، لیکن کھال اگر بیچ دی تو پھر ذہن میں رکھیں کہ اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ کے مستحق ہی کو دی جا سکتی، یعنی کھال بیچی نہیں جا سکتی، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر بیچ دی یعنی بیچی نہیں جا سکتی کا مطلب اگر بیچ دی تو پھر پیسے نہیں کھائے جا سکتے، بلکہ اس پیسوں کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو لوگ کھال استعمال کر نہیں سکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کھال کا کیا کریں گے، تو اس لیے پھر وہ بیچ کے پیسے ہی صدقہ کرتے ہیں، تو صدقہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بیچنی نہیں ہے تو پھر خود جیسے چاہیں یوز کریں اس کو، آپ مسلح بنا لیں اس کا، اور ہمارے اس آفس میں بھی گائے کی کھال کا ایک بڑا اچھا سا مسلح ہے، کبھی زیارت کریں۔ ٹی وی دیکھتے وقت اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ بھائی نام ہی نہیں لکھا، بھائی نام ضرور لکھا کریں، ایڈریس بھی یعنی ایڈریس سے مراد کس شہر کے ہیں یہ بھی لکھا کریں۔ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ٹی وی بند کر دینا چاہیے یا اس کی آواز مکمل بند کر دینی چاہیے؟ بند کرنے میں کیا جا رہا ہے، آپ کا اللہ کا نام ہے، اس کو سوئچ کو آف کریں بالکل تاکہ توجہ اذان کی طرف ہو۔ کیا پالتو بلی کو حرام خوراک کھلا سکتے ہیں؟ امین صاحب بنگلور سے، اگر میرے پاس کوئی بلی ہے، مارکیٹ میں کیٹ فوڈ جو آتا ہے اس میں چکن یا گوشت ہوتا ہے جو کہ حلال نہیں ہوتا، تو کیا اس کو خریدنا اور بلی کو دینا جائز ہے یا اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے؟ بالکل حرام ہے۔ یاد رکھو جیسے مردار یا حرام خود نہیں کھا سکتے، جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، مردہ مرغی بلی کو نہیں کھلا سکتے، اسی طرح جو باہر سے خوراک آ رہی ہے بلیوں کی یا جانوروں کی اگر وہ واقعی حرام ہے نہیں کھلا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بلی خود سے کچھ حرام کھا رہی ہو تو پھر آپ پر پابندی، کیونکہ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، یہ ممکن ہے یہ بیان سن کے وہ بلیوں کو پھر وہ حرام کھانے سے بھی روکتے ہیں، وہ بھائی کچرے میں خود جو وہ احکام کی مکلف نہیں ہے، آپ مکلف، وہ جو مرضی کھائے اس سے نہیں سوال ہوگا، آپ جو کھلاؤ گے تو آپ سے سوال، تو اس لیے بلی کو بھی یا کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے، کسی بھی جانور کو آپ مردار یا حرام گوشت نہیں کھلا سکتے۔ خوب ذہن میں رکھیں، آپ نے اچھا سوال پوچھا، لوگوں کو یہ معلومات نہیں۔ ایک دکاندار کے ریٹ دوسرے دکاندار کو بتاؤ۔ اگر کوئی دکاندار 20 ریال کا سامان دے رہا ہے مگر اسی کے قریب دوسرا دکاندار وہی سامان 10 ریال کا دے رہا ہے، تو ہم پہلے دکاندار کے بارے میں اس دکاندار کو بتا دیں تو کیسا ہے؟ یہ غیبت یا چغل خوری تو نہیں ہے؟ ارے آپ یعنی دوسرے کو بتائیں گے وہ یار وہ 20 میں دے رہا ہے تم اس میں دے رہے ہو یار، تو بتانے کا دیکھا جائے گا یہ مقصد کیا ہے آپ کا، خبر ہے نا، یہ نیوز ہے، تو اس خبر کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی قیمت بڑھاؤ تاکہ پبلک کو نقصان ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد دکاندار کو فائدہ پہنچانے کہ یار تم 20 میں دے رہے ہو اور تمہارا اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری دکان وہیں کی وہیں ہے، تو یہ اس کے 20 میں بھی آرام سے بک جائے گا، یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت پر مدار ہے کہ نیت کسی کو فائدہ پہنچانے کی ہے یا نقصان پہنچانے کی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ 10 میں دے کے بھی اس کو پروفٹ ہو رہا ہے اور گھر چل رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ وہ 20 میں بیچ رہے ہیں تو آپ بھی، جو اس میں پبلک کو نقصان ہے تو ان کو اپنے حال پہ رہنے دیں۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے،
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا۔ میں گھر میں رہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد، مکہ مکرمہ سے۔ صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے، یہ صرف صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو۔ مسجد کا مطلب ایک نماز کا، عبادت کا کمرہ الگ کر دو اس میں۔ کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا، بڑا گھر تھا ان کا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا۔ اتنا پیارا کمرہ تھا، اس میں عود کی دھونی تھی، خوشبو تھی، اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، بڑا گھر ہے، تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے۔ اور جو فقہا نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا، وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے، لیکن آج گھروں میں TV لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا، ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا، مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا، نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہاں، جس کا گھر چھوٹا ہو، کمرے ہی دو ہوں، وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، حکم ہے۔ ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو، کیا تھی مجھے پورا واقعہ یاد ہے۔ تو کہتی ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہو جائے گی، جو انہوں نے ورڈنگ بتائی، میں نے کہا سچی مچی میں ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے، کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے، وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت تمہیں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو؟ چھوڑو ڈیورس پہ، ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا، اور ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کے لیے ضرورت ہے ہمیں، پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے، چھوڑو۔ تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو، مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بالکل، ان سے کہو بالکل چھوڑو، پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو۔ سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی، نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب، اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا۔ کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو، پیپر میں بھی لکھ کے دے دو، زبان سے بھی دے دو، جیسے مرضی دے دو، بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق۔ اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی، تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے، بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو، تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کووں کو کھلا دو؟ بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا، اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ قبر میں کس نے کھانا ہے؟ بھائی عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے، بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو۔ بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ۔ عقل سے اگر فیصلہ، یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام ہے، تو مذہب کہتا ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو، لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا، جاپان میں ہو کے آیا ہوں، جلاتے ہیں۔ ابے کون دفن کرے، زمین جگہ بھی گھیرے گا؟ وہ کیا کرتے ہیں، لاش کو اوون میں ڈالا، راکھ ہو گئی، آئی بوتل میں بھرا،
تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے, اس میں پردادا, بیٹا, بہو, داماد, سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو, پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے, عقل کیا کہتی ہے, ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے, سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو, چند سیکنڈ لگتے ہیں, راکھ بن کے باہر, اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کووں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے, نہیں ہے. بہت چیزیں ہیں, میں کیا کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں بولو؟ علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے, تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ, نائٹ کلب. اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں, پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد. تو یہ کیا بات ہے یار, جہاں ڈر لگتا ہے وہی ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا, اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی بن گیا, انسان کا بچہ بن کے گھر گیا. اب نماز روزہ بھی, ابا سے بھی احترام. تو اس کے گھر والے آئے, ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے نیک بنانے کا بولا تھا, مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا. یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے داڑھی بھی رکھ لی ہے, شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں, تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے, یہ تو منافقت ہے, اٹ از کالڈ منافقت. تو میں جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر, تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے. پہلا حکم, 5 وقت نماز عزم کریں, کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, اور جب لائن لگی ہوئی ہے نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے. نہ بھائی, دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے, نماز کو ترجیح دینی ہے. دوسری بات یہ, قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں, دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے, اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں. بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے, دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے, تو ہمارا باپ ہے کیا. لوگ کہتے ہیں نا باپ کا مطلب کیا ہے بھائی, اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ, ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ. انگریز تو ہو گیا, انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤں, ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں بولو, اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے, تو سب نمبر کیا کر دو, اڑا دو آج. ہاں اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو, بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے جانا رشتہ لے کے, نہ میں جواب بلاک, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں یہ نہیں ہوتا, ایکچولی نہیں ہوتا اللہ کے آگے. اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا, ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, نہ پھینی آنا کھجلا نہ یہ اور نہ وہ, ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں, میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا, پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا, میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا, چلے گا یہ ہے بھائی. اچھا آپ نے صبح روزہ رکھا, 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے, آپ کو جانا ہے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار, ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے, اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی, تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے, سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی, تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں, یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی, آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں, صحیح ہے نا, یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کو کیا کر دیا,
حرام، تو اللہ کے آگے ایکچولی باقی سب کے آگے چلتا ہے، تو ایکچولی اللہ کے سامنے بولو نہیں چلتا، ڈاکٹر کے سامنے بھی چل جاتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں چلتا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نظر کی حفاظت، بری نیت سے کسی عورت کو مت دیکھو۔ اب آپ کہیں میں اصل میں شادی نہیں ہو رہی میرے اتنے عرصے سے، اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا، بھائی اللہ نے کہہ دیا پابندی ختم، آپ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں۔ تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب لڑکیوں کے جو نوجوانوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بزرگ تو انشاءاللہ ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں بزرگ تو، لیکن ہم سب پہ بڑھاپا آئے گا، اور آج اگر آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہیں تو کل میرے اور آپ کے پاس بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حکیموں کے نمبر آئیں، حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا، اب ہمارے پاس توڑنے کا آپشن ختم۔ ہاں کوئی رشتہ دار بہت تنگ کر رہا ہو، اسے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہو جانا، وہ بھی جوڑنے ہی کے لیے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب رہنے سے اور ٹوٹتا ہے معاملہ، تو ان سے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہونے کی اجازت ہے، لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سل من قطع کا، جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑو بھائی، رشتہ داروں میں جو برا سلوک کر رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو، بے لوس ہو کے، کسی سے امیدیں لگا کے نہیں۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں، جو بارشیں برسا سکتے ہیں، جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں، ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں، مہلت نہیں چاہیے، فوراً کچھ کر دیں۔ کیا کچھ انہوں نے؟ بولو نا۔ مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت، علوم ہے، علوم، جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں، علوم۔ حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم۔ کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، درس نظام۔ اے بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو، یہ علوم ہوتے ہیں۔ یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم۔ بہت پہنچے ہوئے ہیں، رائے ون سے فارغ ہیں، حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، فلاں ادارے کے مفتی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو۔ ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے، تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور وہ بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا، دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر دفعہ بلیات کے لیے، تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے، مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے، ڈوگیات، یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار۔ میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف، میرے خلاف کرو یہ سب کچھ، پڑھائیاں کرو، لگاؤ پڑھائیاں، سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو۔ 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے۔ ان دلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ فلیتے پلیتے، اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے، سب فارغ ہی ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا، 8 سال درس نظامی میں گزار دیے، پڑھا نہیں، اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا، اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم کے بغیر اب اس کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ علم تو حاصل نہیں کیا، اب علوم پھینک رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی پھینکتے ہیں یہ بیٹھ کے۔ اور اس سے کبھی متاثر نہ کیا ہوا کرو کہ ہمارے حضرت فلاں دامت برکاتہم ان سے علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، بڑے بڑے دامت برکاتہم کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ وہ دامت برکاتہم برے نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت چلاک ہوتے ہیں، ان کا زور بس مجھ پہ نہیں چل رہا الحمدللہ، میں ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا، میں بہت دیکھے ہیں یہ۔ تو کبھی ان فلیتوں پلیتوں عملیات اور زمزاد اور یہ جو کرتے ہیں نا، یہ الو بنانے کے لیے کیا ہیں؟ آپ ٹوٹل جتنے ہو اتنے ہی ہو، کوئی ہمزاد آپ کے ساتھ، کوئی موکل نہیں، آپ ٹوٹل یہاں سے شروع ہو کے پاؤں کے ناخن پہ ختم ہوتے ہو، جتنے پرزے ہیں ان سمیت بس آپ۔ یہ پتہ ہے ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں، جب آپ عامل کے پاس جاؤ گے نا
تو وہ یوں کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا ایسے, وہ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے حمزات سے بات کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, بکواس کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک بات میرے بارے میں خوب کان کھول کے جامع رشید میں بیٹھ کے ہی بات کر رہا ہوں, میرا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانے. ہمارے بڑے اساتذہ بھی میری کھچائی کرتے ہیں, تو مبالغہ کرتے ہو تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے. بڑے اساتذہ مسائل کے بارے میں, قرآن و سنت کے بارے میں, ان کے علم کا میں احترام کرتا ہوں. عملیات علوم کوئی علم نہیں ہے, اس میں ہمیں پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں اور الو بنانے کی مشینیں ہیں. تو اچھا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں, جب یہ میرے بیانات عاملوں کے خلاف جاتے ہیں تو عامل لوگ کہتے ہیں واقعی 2 نمبر عامل بہت ہو گئے ہیں, مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں. غلط, میں 1 نمبر کے خلاف بول رہا ہوں, 2 نمبروں کے خلاف, سمجھ رہے ہو, 2 نمبروں کے خلاف نہیں بول رہا میں. 2 نمبروں کے تو سب خلاف ہیں, جو 1 نمبر ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اتنی میں ان کو فیور دیتا ہوں کہ جو کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں 100 میں 1% شاید کہ وہ 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ جب علوم کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے فلیتے پلیتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی کھسک چکی ہوتی ہے. عملیات کر کے نا وظیفے ایک مخصوص مقدار میں کنٹینیو پڑھ کے چلا کاٹ لیا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. جب ایک ہی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے کہ میں جن قابو میں کرنا سیکھ رہا ہوں, اس تصور کے ساتھ جب آپ ایک ہی وظیفے کو پڑھتے رہو گے, انسان کا دماغ بہت پیچیدہ مشین ہے, وہ کھسک جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ چلے سے اٹھے گا تو اس کو ہر شخص پہ چڑیل بھی نظر آئے گی, جن بھی نظر آئے گا, بھوت بھی نظر آئے گا, حمزات بھی, کیونکہ سوچتا ہی یہی رہا ہے نا. تو وہ واقعی 1 نمبر بزرگ ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی کیا ہو چکی ہوتی ہے, خراب. بزرگ کی بھی کھوپڑی خراب ہو سکتی ہے, اللہ نے کوئی گارنٹی, دیکھو بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو, دماغ پہ چوٹ لگے تو خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی کھوپڑی. ہر بیماری ہر بزرگ کو ہو سکتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. صرف انبیاء کو اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, ایسی خطرناک بیماریوں سے, باقی تو کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ بزرگ کہیں لگ گئے اس چکر میں تو کھوپڑی کیا ہو گئی, بولو, خراب. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے مشہور کر دیا ان پہ جادو ہے, فلاں عامل نے سے علاج کروایا. حضرت گئے, ہمارے مفتی رشید صاحب نے بلا کے بہت حضرت کو سمجھایا, آپ پہ کوئی جادو وادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر دیکھو, اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا جس نے ان کا علاج کیا تھا نا, کوئی علاج نہیں کیا تھا, اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کیا میں نے, وہ تو میڈیسن لی ہے انہوں نے. اس سے میں ملا, جا کے اس سے میں ملا, تو جب میں اس سے ملا نا, مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے, آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ دوسروں کی سیٹنگ کیسے ٹھیک. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا, بہنگا پن, اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوجی, اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہیں, بڑی خوبصورت آنکھیں, فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اپنے ایک دوست کو بولا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی, یہ تو آپس میں نہیں ملتی. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے, وہ دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا, وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے گا. اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں, تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں, سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں, جن چڑیل بھوت حمزات موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہونا کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں, یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں یہ عملیات وغیرہ, اس میں شیاطین اپنی مرضی سے, ان کے مشورے سے نہیں, شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے, پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ ان سے نہیں ڈریں گے, تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں, موقع ملا تو کبھی سناؤں گا, ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے, ہاں ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو 20 قسم کے, یہ اس کا بھگوان, یہ اس کا بھگوان, پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان, برما کے الگ بھگوان, پھر 50 والے الگ, 100 والے الگ, 200 والے الگ, 5 پہ 1 فری والے الگ, بہت ساری قسم. تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو, پتھروں کے سامنے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا, جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھی, آپ مان لو گے ان تعلیمات. تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا, یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا, اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے, بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا, ان کے پاس 5 نمازیں نکلی, ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت, غسل کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, دانت صاف رکھنے کیسے ہیں,
اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق، کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے، حج نکلا، حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا، رمی کیسے کی جائے گی، سعی کیسے کی جائے گی، حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں، کس پہ فرض ہوتا ہے کس پہ فرض نہیں ہوتا. پھر زکوٰۃ، کتنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی. پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں. ماں کے حقوق الگ بیان کیے، بیوی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے. اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد نہیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا چوتھا حصہ، اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا آٹھواں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا قوانین ہیں، پھر سزائیں کیا ہیں، جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی، حد جاری ہونے کا اصول کیا، کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی، کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز. ڈاکوؤں کا کیا، ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں، حد جاری نہیں ہوگی. اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون. اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی، ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو، روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے، روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان، اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے، 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں، کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں، رکھتے ہیں گیپ. بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا ہو تو خود بھی کھا رہا ہوتا. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام؟ بولو. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا جو مکہ میں پیدا ہوئے، ایسی قوم جو امی تھی، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں. بھائی ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن، نہ قوم کا ریلیشن، اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال 50 سال 200 سال کا نہیں، 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی میں ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض، اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے، نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی، جس میں عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، ازبکی بھی ہیں، تاجکی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی، دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل، دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا. اور لگ بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار، 12 گھنٹے چلو ایک دفعہ ہو جائے گا، کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 1 مہینے روزہ رکھنا، کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا؟ نہ. جو آپ نے خوشخبری دی الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیو، 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے، کروڑوں لوگ، کروڑوں. اور 1400 سال پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں. کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند، تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس، مقدمہ آسان کر دیا. بھائی یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن
بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے. چلنے کو آسان نہیں کیا. چلنے کو آسان کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کی. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے, جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے.